رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنی لا ریب بعیب کتاب سورہ یونس آیت نمبر 62 میں اپنے کاملین، اپنے محبوبین اور اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھیے گا، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی بمانی قریب، ولی بمانی ناصر، ولی بمانی محبوب، اس کا ترجمہ ہے۔ ولی ہوتا وہی ہے، اللہ بھی ان کا مددگار ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو التجا رکھتے ہیں اور گزارش رکھتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے اولیاء کی اتنی بات مانتا ہوں، اپنے اولیاء کی جو طلب ہے اس کو اتنی جلدی پورا کرتا ہوں، اولیاء کا جو خیر کا مطالبہ ہے اس کو پورا کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگ لیں، مجھ سے طلب کر لیں، مجھ سے سوال کر لیں، لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے ضرور 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 میں ان کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ ان کا ناصر ہے، اللہ ان کا حامی ہے، اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کی باتوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ان کی طلب کو عطا کرنے والا ہے، ان کے مطالبے کو پورا کرنے والا ہے۔ اور بات یہی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار، یاد رکھو، ہوشیار رہنا، اے لوگوں توجہ کرو ادھر۔ جیسے میں کبھی کہتا ہوں نا، بھائی ادھر توجہ کرو، میری بات سنو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، تو قرآن میں جو لفظ الا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ذرا میری طرف توجہ کرنا، اللہ کی بات سننے کی طرف توجہ کرنا، اللہ کے اعلان کی طرف توجہ کرنا، اللہ کی اطلاع کی طرف توجہ کرنا۔ ظاہر ہے جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں کوئی اہم بات کرنے والا ہوں، میں کوئی اچھی بات سنانے والا ہوں، میں کوئی زبردست بات سنانے والا ہوں۔ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل جب کہہ رہا ہے لوگوں ادھر متوجہ ہو جاؤ، یقینی بات ہے اللہ کوئی اعلیٰ پیغام دینے والا ہے، اللہ کوئی بلند تر پیغام دینے والا ہے، اللہ کوئی افضل پیغام دینے والا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے بے شک یہ جو میرے ولی ہیں میں ان کا ناصر ہوں، یہ میرے منصور ہیں، میں ان کا محب ہوں، یہ میرے محبوب ہیں، یہ مانگتے ہیں میں عطا کر دیتا ہوں، اور یہ عبادت کے ذریعے اور اطاعت کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے، سبحان ربی العظیم کے ذریعے میری بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، تواضع کا اظہار کرتے ہیں، انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ میں رب ان کو جو ہے
اپنی بارگاہ سے ہر خیر عطا کر کے، ہر انعام عطا کر کے، ہر طلب ان کی پوری کر کے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ یہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، قرآن کہتا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میرے پر رب کا وعدہ یہ ہے کہ میں رب کی عبادت کروں، مجھ پر رب کا وعدہ یہ ہے میں رب کا فرمان بردار بندہ بن جاؤں، اور رب پر یہ ضروری ہے کہ اپنے فرمان بردار بندے کی عزت کا محافظ ہو۔ اپنے فرمان بردار بندے کو اللہ دنیا میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ولی انسان ہے۔ اللہ کے ولی جو ہیں یہ انسان ہے۔ اللہ کے ولی مسلمان جن بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، مسلمان جن بھی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ انسان ہوتا ہے، یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یہ فرمان بردار ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کافر اللہ کی مخلوق ضرور ہے، کافر اللہ کی مخلوق ضرور ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اور مومن جو ہے کسی درجے کا بھی ہو وہ اللہ کی مخلوق بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا تمہارا رب ان ایمان والوں کا ولی ہے، تمہارا رب ان فرمان برداروں کا ولی ہے، تمہارا رب ان اطاعت شعاروں کا ولی ہے۔ اور پھر اللہ ولایت کا درجہ، مقام اور اس کے ساتھ بھلا کیا کرتا ہے، فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمانداروں کو اندھیروں سے نکال کر کے اجالوں میں لے آتا ہے، شرک سے نکال کر کے، کفر سے نکال کر کے ایمان کی طرف لے آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو کلمہ گو مومن ہے، فاسق فاجر ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا مقبول ضرور ہے کہ اللہ نے اسے شرک سے بچا لیا ہے، اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے، اللہ نے اسے دائمی عذاب سے بچا لیا ہے، اللہ نے اسے ہمیشہ کا خالدین فیہا جہنم کے مرتبے درجے سے بچا لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، تقوی تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ متقی ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ شرک سے بچ جاتا ہے، وہ کفر سے بچ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، وہ دائمی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا وہ متقی ہوتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، رسول اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کو بھی بجا لاتا ہے، اللہ کی فرمان برداری کو بھی بجا لاتا ہے، اللہ کی عبادت کو بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتا ہے، اللہ کے فرائض اور واجبات کو بجا لاتا ہے، محبوب کی سنتوں کو بجا لاتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کا متقی ہے۔ تیسرے درجے کا متقی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، ریاضت بھی کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے جب سارے لوگ سو جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب سارے لوگ غافل ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے، اور جب وہ سارے لوگ دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے۔ نمازی وہ بھی ہوتا ہے، مومن وہ بھی ہوتا ہے، اور متقی وہ بھی ہوتا ہے، عبادت گزار وہ بھی ہوتا ہے، لیکن مجھ سے، ہم سے اس کا درجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں رات کو عبادت نہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری عبادت میں اخلاص نہ ہو سکتا ہے میرے سجدوں میں اخلاص نہ ہو سکتا ہے میری عبادت میں اخلاص نہ ہو، لیکن وہ رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں
اس وقت عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، لوگوں کے سامنے جو عبادت کی جاتی ہے وہ ریاکاری والی عبادت بھی ہو سکتی ہے، دکھاوے کی عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ جب سارے لوگ سو رہے ہوں، کوئی عبادت کر رہا ہو، وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سارے لوگ سو رہے ہوں، وہ سجدے کر رہا ہو، وہ خالصتاً رب کو سجدے کر رہا ہے۔ سارے لوگ سو رہے ہوں، وہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، وہ خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا، ایک وہ متقی ہیں جو کفر اور شرک سے بچے ہوئے ہیں، ایک وہ متقی ہیں جو کفر اور شرک سے بھی بچے ہوئے ہیں، لیکن وہ عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں اخلاص ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک وہ متقی بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لا چکے ہیں، کفر و شرک سے بھی بچ چکے ہیں، عبادت شعار بھی ہے، وفادار خدا بھی ہے، وفادار مصطفیٰ بھی ہے، لیکن اس کے ہر عمل میں اخلاص موجود ہے۔